گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مٹانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس دنیا میں باقی رہنے کے تمام اسباب موجود ہوں پھر بھی وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں طاقتور بھی مر جاتے ہیں، کمزور بھی مر جاتے ہیں، بیمار بھی مرتے ہیں، صحت مند بھی مر جاتے ہیں، غریب بھی مر جاتے ہیں، مالدار بھی مر جاتے ہیں۔ وہ جو تنہا قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور جو سارا دن گارڈوں کے بیچ میں رہتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ ویٹنگ روم ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں ہم امتحان دینے آئے ہیں، پھر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اپنے نبی کے اقوال بھی اور اپنے نبی کی عادات اور اطوار بھی اسی پر دلیل ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، اور ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی مسافروں کی سی گزاری ہے، اسی کی ترغیب دی ہے اور یہی اپنے عمل سے دکھایا ہے۔ اور جب انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اس دنیا سے جانا ہے، میں نے یہاں رہنا نہیں ہے، جب انسان اس بات کو بھول جاتا ہے نا تو پھر وہ اتنے سارے برے کاموں میں جا کے پھنستا ہے، اتنے برے کاموں میں جا کے پھنستا ہے کہ پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ سارا مجمع دیندار مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو شراب خانے سے اٹھ کے آیا ہو، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو برائی کا اڈا چلا رہا ہو۔ سارے باشرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپی والے، اور اپنے چہروں پہ اپنے نبی کی سنت سجائے ہوئے۔ اگر ہم غور کریں، ہم سارے ہی نیک بننا چاہتے ہیں، سارے ہی اللہ والا بننا چاہتے ہیں، سارے ہی اپنے نبی کے دیوانے بننا چاہتے ہیں،
اب ہم چاہتے بھی ہیں لیکن بن نہیں پاتے، تو آخر وہ کیا رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہماری مراد نہیں ملتی اور ہم نامراد رہتے ہیں؟ ایک آدمی کوئی کام چاہتا ہے تو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. بھئی میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے تو میٹھا بنوا لیتا ہے، کڑوا کھانے کو دل کر رہا ہے تو کڑوا بنوا لیتا ہے، پھیکی چائے پینے کو دل کر رہا ہے تو پھیکی بنوا لیتا ہے، دودھ پتی پینے کو دل کر رہا ہے تو دودھ پتی بنوا لیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نیک بننا بھی چاہتے ہیں اور بن بھی نہیں پاتے؟ یہ عجیب بات ہے. تو ہر دل میں یہ سوال اٹھتا ہے، آخر وہ رکاوٹ کون سی ہے، وہ کون سی دیوار حائل ہے جو ہمیں نیک نہیں بننے دیتی، اللہ کا مقبول بندہ نہیں بننے دیتی، اللہ والا نہیں بننے دیتی، اپنے نبی کا حقیقی معنی میں دیوانہ نہیں بننے دیتی؟ آخر وہ کون سی رکاوٹ ہے؟ تو جب ہم اپنے نبی کی تعلیمات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے اور اللہ کے نبی کے قریب ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو دیوار حائل ہے، وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت کی بہت سی صورتیں ہیں، دنیا کی محبت کی بہت سی صورتیں ہیں. یہ بھی دنیا کی محبت ہے کہ پیسے کی ہوس ہو، اور کماؤں اور کماؤں اور کماؤں، اور آئے اور آئے اور آئے، پیٹ ہی نہ بھرے. یہ بھی دنیا کی محبت ہے. اور بہت سے لوگوں کے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ یہی ہوس ہے. بھئی نماز پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کہ جی کیا کریں، رش لگا رہتا ہے دکان پہ، ٹائم ہی نہیں ملتا. بھئی نماز پہ کیوں نہیں آتے؟ کہ جی کیا کریں، ملازمت ہی ایسی ہے. بھئی اگر دکان بند کر لیں گے تو کون سا بھوکے مر جائیں گے. فجر سے لے کے ظہر تک کماؤ، ظہر پہ بند کر دو، پھر ظہر سے لے کے عصر تک کماؤ، پھر عصر پہ بند کر دو. کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن ہوس ہے، دنیا کی محبت ہے جو آڑے آئی ہوئی ہے، اللہ کی ماننے نہیں دے رہی. تو دنیا کی محبت کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان کو مال بڑھانے کا شوق ہو، ہوس ہو. یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بطور ایک برائی کے اور بطور ایک عیب اور نقص کے اس کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں اتنی مال بڑھانے کی لگی ہوئی ہے کہ تمہیں اللہ یاد ہی نہیں، اور اسی غفلت میں تم نے زندگیاں برباد کر دیں اور تم قبر میں آ گئے. یہ بڑی رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے میں. تو دنیا کی محبت کی ایک صورت یہ ہے کہ پیسہ بڑھانے کی ہوس ہو، اور دنیا کی محبت کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان کو اوروں کی واہ واہ اور بلے بلے کا شوق ہو. لوگوں کی واہ واہ چاہیے بس. اب اس میں حرام بھی ہو رہا ہے، حلال بھی ہو رہا ہے، ناجائز بھی ہو رہا ہے، جائز بھی ہو رہا ہے، سنت کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، اس لیے کہ بلے بلے چاہیے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ شادی کا طریقہ یہ ہے، وہ پھر بھی اس طریقے کو چھوڑ کے لوگوں کی واہ واہ کو لینے کے لیے اور لوگوں کی لان تان سے بچنے کے لیے شریعت کے کتنے احکام پامال کر دیتے ہیں، اپنے نبی کی کتنی سنتوں پہ چھریاں پھیر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ برا کہیں گے اور یہ کریں گے تو لوگ اچھا کہیں گے. تو لوگوں کی بلے بلے پانے کے لیے وہ کتنے اللہ کے حکم توڑ دیتے ہیں، اپنے نبی کے طریقے توڑ دیتے ہیں. یہ دنیا کی محبت کی ایک صورت ہے. اور جو آدمی لوگوں کو راضی کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ جان لے کہ لوگ اس سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. جو دنیا کے لوگوں کو خواہش کو خوش کرنا چاہتا ہے، جو دنیا کے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، جو دنیا کے انسانوں کی رضا مندی چاہتا ہے، اسے جاننا چاہیے کہ دنیا کے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. دنیا کے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. دنیا کے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ سارے مجھے اچھا کہیں،
سارے ہی مجھ سے محبت کریں، سارے ہی مجھے اچھا سمجھیں، تو آپ مجھے ایسا بنا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسا تو میں خود بھی نہیں ہوں، سارے تو مجھے بھی اچھا نہیں کہتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ پہ بھی بکواس بکتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے فیصلے بھی منظور نہیں ہیں، اللہ کی تدبیروں میں سے بھی کیڑے نکالتے ہیں، اس پہ بھی تنقید اور تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ہم اور آپ کس باغ کی مولی اور گاجر ہیں کہ ہمیں سارے ہی اچھے کہیں؟ اس لیے کبھی بھی انسانوں کو خوش کرنے کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ سارے کسی کو اچھا نہیں کہتے۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ میں عیب نام کی کوئی چیز نہیں رکھی، اوصاف ہی اوصاف ہیں، صفات ہی صفات ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء کا کہنا ہے، بلکہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون مبارک ہے، پیشاب مبارک ہے، وہ بھی پاک ہے۔ اس لیے کئی صحابہ نے ہمارے نبی کا خون پیا، آپ نے یہ نہیں کہا یہ کیا کیا تم نے، خون تو ناجائز ہوتا ہے۔ اور ایک صحابیہ نے آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی، چونکہ اس زمانے میں یہ ٹوائلٹ تو تھے نہیں، تو باہر جانا پڑتا تھا قضائے حاجت کے لیے، تو آپ علیہ السلام اپنی چارپائی کے پاس ایک چھوٹا سا برتن رکھتے تھے، رات کو اگر پیشاب کی حاجت ہوتی تو اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں کام کاج بھی کرتی تھیں، بچپن میں آپ کو دودھ بھی پلایا تھا، آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کو یہ خدمت کے لیے ملی تھی، یہ آپ کے گھر میں خدمت بھی کرتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ نے اس میں کر لیا اور رکھ لیا، وہ صحابیہ آئیں اور اٹھا کے اس کو پی لیا اور اللہ کے نبی کو بتایا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیشاب بھی مبارک ہے اور طاہر پاک پاک ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے ایسا بے عیب بنایا، آپ کو کبھی ناک سے بلغم نہیں آتی تھی، آپ کو کبھی منہ سے بلغم نہیں آتا تھا، اور آپ کے بالوں میں کبھی جوئیں نہیں پڑیں، آپ کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آئی، بلکہ آپ کے جسم میں ایسی اللہ نے مہک رکھی تھی، ایسی خوشبو رکھی تھی کہ ایسی خوشبو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو آپ علیہ السلام کی یاد میں جو اشعار کہے تھے، جو مرثیہ پڑھا تھا، اس میں سے ایک شعر یہ بھی تھا، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ میرے والد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی میں ایسی خوشبو ہے کہ جس نے وہ سونگھ لی نا، اسے دنیا کی پھر کسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور مہنگی سے مہنگی خوشبو کو سونگھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی شدید تھی، آپ کو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آپ کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ام سلیم شیشی میں کچھ ڈال رہی ہیں، رگڑ رگڑ کے، کھال پہ آپ آرام فرما رہے تھے، چمڑے پہ، تو رگڑ رگڑ کے کچھ شیشی میں جمع کر رہی ہیں، اور فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ آپ کا پسینہ ہے۔ فرمایا کیا کرو گی؟ کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پسینے میں وہ خوشبو ہے جو دنیا کی مہنگی سے مہنگی ترین خوشبوؤں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اتنا بے عیب بنایا، لیکن دنیا نے ان کو بھی نہیں بخشا، دنیا نے ان کو بھی نہیں بخشا۔ لہٰذا یہ آرزو رکھنا
کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں، یہ ایسی آرزو ہے کہ جس کی آرزو کرنے والا ہمیشہ نامراد رہتا ہے، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا کی محبت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی خواہش رکھے۔ اس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، بہت سی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اور دنیا کی محبت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی سے لگاؤ ہو جائے، چاہے کسی مرد سے ہو جائے، چاہے کسی عورت سے ہو جائے، لگاؤ ہو جانا، کسی سے دل لگ جانا، جس کو ہماری زبان میں عشق مجازی کہتے ہیں، یہ بھی دنیا کی محبت کی ایک صورت ہے، اور یہ بھی اللہ تک پہنچنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے کہ اس مرض میں براہ راست دل گرفتار ہوتا ہے۔ دل کسی انسان کو دے بیٹھنا، دل کسی انسان سے لگا لینا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور جب آدمی کسی انسان کو دل دے بیٹھتا ہے، جب کسی انسان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر سب سے پہلے جو اس کو سزا دیتا ہے وہ بے سکونی دے دیتا ہے۔ اس کو سب سے پہلا عذاب عشق مجازی کے مریض پر، عشق مجازی کے مرتکب کو سب سے پہلے جو اللہ سزا دیتے ہیں، آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، قبر میں جو ہوگا سو ہوگا، موت پہ جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں ہی اللہ اس کو یہ عذاب دیتا ہے کہ اس کی نیندیں اڑا دیتا ہے، اس کے دل سے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق والوں، قریب والوں، سب کی محبت کو نکال دیتا ہے، اور سب سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے جو اس جرم میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور یہ تمام صورتیں اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اور یہ بھی دنیا کی محبت ہے کہ انسان یہیں رہنے کی خواہش رکھے، اور اس کے لیے اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی ساری استعدادیں خرچ کر لے، یہ دنیا اچھی ہو جائے، گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، پیسہ خوب ہو، کپڑے ایسے ہوں، اور گھر میں یہ سہولت ہو، یہ سہولت ہو، یہ سہولت ہو، یہ سہولت ہو، ساری توانائیاں اس پہ خرچ کر دے، یہ بھی دنیا کی محبت ہے۔ ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی میں غور کرتے ہیں تو ان تمام صورتوں میں سے کوئی صورت ہمارے نبی کی زندگی میں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مال سے اتنی بے رغبتی ہے، اتنی بے رغبتی ہے، اتنی بے رغبتی ہے کہ کبھی آپ نے مال کو جمع نہیں کیا، خرچ کیا ہے، آیا اور خرچ کیا، آیا اور خرچ کیا، آیا اور خرچ کیا، جمع نہیں کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ بغل میں کچھ لیے جا رہے ہیں، کوئی چھوٹی سی کوئی گٹھڑی سی تھی، بغل میں دبائے جا رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا بلال یہ کیا دبایا ہوا ہے اپنے بغل میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں کل کے لیے رکھی ہیں، تھوڑی سی کھجوریں ہیں کل کے لیے رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کر، عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کر، جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا۔ جمع کرنے کی کبھی ہمارے نبی کو خواہش نہیں ہوئی، اور آئے اور آئے اور آئے، کبھی نہیں ہوا اسے۔ بلکہ ایک دفعہ آپ کے پاس بہت سارا مال آیا تو آپ نے اس کو تقسیم کیا، سارا دن تقسیم کیا، لیکن 2 درہم بچ گئے، اور رات ہو گئی، عشاء پڑھ کے سب لوگ چلے گئے، اب کوئی ہے ہی نہیں کس کو دیں، دنیا تو سو جاتی تھی، یہ تو ابھی 50 سال ہوئے، کوئی 40 سال ہوئے کہ لوگوں نے رات کو جاگنا شروع کیا ہے،
ورنہ تو مسلمان بھی اور کافر بھی سب کے سب جو ہی سورج غروب ہوتا تو آہستہ آہستہ سب اپنے بستروں کی طرف جانا شروع ہو جاتے تھے، اور جو ہی اندھیرا بڑھنا شروع ہوتا سب کو نیند آنے لگ جاتی تھی۔ یہ تو ابھی 40 سال بھی مشکل سے ہوئے ہوں گے کہ یہ وبا چلی ہے کہ رات کو جاگتے رہو اور دن کو سوتے رہو۔ رات کو جاگتے رہنا دیر تک اور دن کو سوتے رہنا دیر تک، دن چڑھے سوتے رہنا، یہ جیسے دین کے لحاظ سے مضر ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی مضر ہے۔ یہ جو آج کل لوگ چڑچڑے ہوئے ہیں اور دماغ کام نہیں کر رہے اور سب کو بھول کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور سارے ہی بلڈ پریشر کے مریض ہو رہے ہیں اور سارے ہی شوگر پیشنٹ ہو رہے ہیں اور سبھی کے معدے خراب ہیں اور سبھی کے پٹھے کمزور ہیں اور سبھی کو اعصابی کمزوری لاحق ہوئی ہے، اس میں اور وجوہ کے ساتھ ساتھ بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنا شیڈول خراب کر دیا ہے، فطری شیڈول سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں دین سکھایا ہے، ہمیں دنیا بھی سکھائی ہے، ہمیں کھانا بھی سکھایا ہے، ہمیں پینا بھی سکھایا ہے، ہمیں سونا بھی سکھایا ہے، پیشاب پاخانہ بھی سکھایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے باپ کی طرح سے ہوں، مجھے تو تمہیں پیشاب کرنا بھی سکھانا ہے، میں تمہیں پیشاب کرنا بھی سکھاتا ہوں، چونکہ تمہارا باپ ہوں تو میں تمہیں پیشاب کرنا بھی سکھاؤں گا، استنجا کرنا بھی سکھاؤں گا۔ تو اللہ نے ہمیں جیسے دین کے احکام دیے ہیں، ایسے ہی اللہ نے دنیا کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور انداز بھی دیا ہے، اس کا بھی نظام دیا ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گپ شپ نہیں، لا ثمرۃ، کوئی گپ شپ نہیں عشاء کے بعد۔ عربی میں اس لا کو کہتے ہیں نفی جنس، یعنی گنجائش ہی نہیں، عشاء ہو جائے تو آپ سونا ہے، اب آپ نے کھانا بھی نہیں کھانا، کھانا سے پہلے کھانا ہے، گپیں نہیں لگانی، محفلیں نہیں جمانی، عشاء کے بعد نہیں لگانی محفلیں، عشاء کے بعد نہیں لگانی گپیں۔ ہاں کوئی دینی ضروریات ہیں وہ اس سے مستثنی ہیں، دینی ضروریات کے لیے تو ساری رات بھی جاگ سکتے ہیں۔ اب علیہ السلام اما عائشہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے قیام کے دوران جب آپ ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے تو بعض دفعہ آپ علیہ السلام میرے والد کے پاس تشریف لاتے اور میرے والد اور اللہ کے نبی آپس میں بیٹھ کے کوئی مشورے کر رہے ہوتے اور کرتے 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 صبح ہو جاتی، ساری رات مشورے کرتے رہتے۔ تو دینی ضروریات کی وجہ سے جاگنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی تب جب فجر کی نماز کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس 2 درہم رہ گئے، عشاء ہو گئی، سارے لوگ گھر کو چلے گئے، اب 2 درہم کروں تو کیا کروں؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری رات مسجد میں گزار دی۔ آپ گھر نہیں گئے، گھر والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آئے نہیں، رات آپ آئے نہیں، کہاں تھے آپ رات؟ فرمایا میں مسجد ہی میں سو گیا تھا، اس لیے کہ سارے پیسے تو خرچ ہو گئے تھے، 2 درہم رہ گئے تھے، میرا جی نہ چاہا کہ 2 درہم میری ملکیت میں ہوں اور میں جا کے مزے سے گھر میں سو جاؤں۔ ہمارے نبی کو مال کٹھا کرنے کا شوق نہیں تھا، اللہ دے دے تو اللہ کے نام پہ لگانے کا شوق تھا، بلکہ لگانے کا شوق اتنا تھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس سائل آتا اور آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ اوروں سے ادھار لے کر بھی اس کو دے دیتے۔
ایسا لگانے کا شوق. آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، پیر کے دن انتقال ہوا، جمعرات کے دن آپ مسجد میں تشریف لائے اور 2 آدمی کے سہارے سے تشریف لائے اور آ کے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے. آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اس لیے کہ سر میں شدید درد تھا، اور آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا. اس میں کئی باتیں ارشاد فرمائیں. ایک بات یہ بھی تھی، اگر تم میں سے کسی کا مجھ پہ حق رہتا ہو تو وہ مجھ سے یہیں لے لے، میں قیامت میں نہیں دے سکوں گا، یہیں لے لے مجھ سے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے اتنے درہم دینے ہیں. آپ نے فرمایا بالکل دینے ہوں گے، تھوڑا یاد دہانی کراؤ گے کہ میں نے کیوں لیے تھے؟ کہاں، ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے مجھ سے ادھار لے کر اس کو دیے تھے. آپ نے فرمایا فضل یہ پیسے تم نے ادا کرنے، چچا زاد بھائی سے، فضل یہ پیسے تم نے ادا کرنے. ایسا آپ کا لگانے کا، جمع کرنے کا جذبہ نہیں، لگانے کا جذبہ تھا. ایک دفعہ آپ کے پاس گوشت آیا تو آپ نے گھر والوں سے فرمایا یہ گوشت تقسیم کر دو. چنانچہ گھر والوں نے تقسیم کر دیا. تھوڑا سا ٹکڑا دستی کا جو آپ کو بہت پسند تھا وہ گھر والوں نے بچا کے رکھ لیا تھا ایک تاکچے میں. جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا وہ جو گوشت میں دے کر گیا تھا وہ تقسیم ہو گیا؟ کہاں جی سارا چلا گیا، بس تھوڑا سا بچ گیا ہے جو ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے. آپ نے فرمایا سارا بچ گیا، صرف یہ تم نے گنوا دیا جو میرے لیے رکھا ہے. اس لیے کہ جو تم نے لگا دیا نا اللہ کے نام پہ، یہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اور یہ تو یہیں کھا لیں گے اور ختم ہو جائے گا. اور ایک دفعہ آپ کی زوجہ مطہرہ نے آپ علیہ السلام کے لیے کوئی چیز بچا کے رکھی ہوئی تھی، تو ایک سائل آیا کچھ مانگنے کے لیے. تو ان کے پاس اور تو کچھ تھا ہی نہیں، بس یہی تھا جو حضور کے لیے رکھا ہوا تھا. تو سائل سے کہا معاف کر دو، ابھی ہے نہیں، دعا کر دو. اور جی میں یہ تھا کہ جو تھوڑا سا ہے یہ تو حضور کے لیے رکھا ہوا ہے، لہٰذا سائل کو واپس کر دیا. آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو زوجہ مطہرہ گئیں اس چیز کو اٹھانے کے لیے. جب گئیں تو وہ کھانے کی جو چیز تھی نا وہ پتھر بن چکی تھی. تو وہ بڑی حیران ہوئی، آ کے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کچھ رکھا ہوا تھا کھانے کے لیے، تو وہ ابھی میں گئی ہوں تو وہ پتھر بنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کوئی سائل تو نہیں آیا تھا لینے کے لیے، کوئی سائل تو نہیں آیا تھا مانگنے کے لیے؟ کہاں جی سائل آیا تھا، لیکن ہم نے اس سے معذرت کر لی اس لیے کہ یہ آپ کو کھلانے کی نیت کی ہوئی تھی. فرمایا چونکہ تم نے سائل کو نہیں دیا اس لیے اللہ نے تمہیں بھی نصیب نہیں کیا، اور یہ پتھر بن گیا. یہ ہمارے نبی کے جذبات تھے دنیا جمع کرنے کے حوالے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے. تو آپ علیہ السلام اپنے گھر میں، آپ علیہ السلام ایک بوریے پہ لیٹے ہوئے تھے، کرتا اترا ہوا تھا، بوریے پہ لیٹے ہوئے تھے. اس بوریے نے آپ کی پیٹھ پہ لکیریں ڈال دی تھیں، اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، نہ کوئی چارپائی، نہ کوئی تخت، نہ کوئی ٹیبل کرسی، نہ کوئی فرنیچر، اور نہ ہی کوئی برتن شرتن، کوئی ساز و سامان. حضرت عمر آئے، سارے گھر میں نظر دوڑائی تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. مٹھی بھر جو ایک طرف پڑے ہوئے ملے، اور ایک جانور کی کھال جو صاف بھی نہیں تھی وہ ایک طرف پڑی ہوئی تھی، اور سرکار دو عالم بوریے پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پیٹھ پہ نشان پڑ رہے تھے. حضرت عمر نے جب یہ حال دیکھا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. اب علیہ السلام نے پوچھا عمر رو کیوں رہے ہو؟ ما یبکیک یا عمر، عمر رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسر اور کسریٰ کی عیاشیاں یاد آ رہی ہیں، اور آپ کا حال دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے دشمن اتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کا محبوب اس حال میں کہ لیٹنے کے لیے کوئی نرم گدا تک بھی نہیں ہے، اور گھر کا سامان وہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. اب علیہ السلام ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا عمر کیا تجھے یہ بات اب تک سمجھ نہیں آئی؟ کیا تجھے اللہ کا نظام اب تک سمجھ نہیں آیا؟ اللہ کا نظام یہی ہے
کہ ان کے لیے اللہ نے سب کچھ یہیں رکھا ہے اور ہمارے لیے اللہ نے سب کچھ آگے رکھا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا مزاج گرامی تھا دنیا جمع کرنے کے حوالے سے۔ یہ رکاوٹ ہے دنیا جمع کرنے اور دنیا کی کثرت کا شوق جس کے دل میں ہوگا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ والا نہیں، وہ نیک نہیں بن سکتا۔ یہ رکاوٹ ہے۔ اللہ کی محبت اور مال کی ہوس، یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ جہاں مال کی ہوس ہے وہاں اللہ کی محبت نہیں، جہاں اللہ کی محبت ہے وہاں مال کی ہوس نہیں ہوگی۔ اور ہمارے نبی کو لوگوں میں بلے بلے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا، سیدھی سادھی زندگی آپ گزارتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے، پیالے میں سرید تھا، روٹی شوربے میں بھگوئی ہوئی، اور آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے، یوں آپ بیٹھے ہوئے، اکڑو گھٹنے اٹھا کے سینے سے لگا کے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مدینے میں ایک عورت تھی، بڑی بے حیا قسم کی عورت، بے حیا بھی ایسی کہ خود مردوں کو چھیڑا کرتی تھی، خود مردوں سے فحش باتیں کیا کرتی تھی، خود تھی عورت، مدینے میں رہتی تھی۔ ایسی بد زبان تھی کہ ایمان والے اسے دیکھتے ہی کنی کترا کے نکل جاتے تھے۔ ایسی بد مزاج تھی، ایسی بد زبان تھی، ایسی بے حیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا، کہنے لگے یہ دیکھو ایسے کھانا کھا رہا ہے جیسے غلام کھاتا ہے، غلاموں کی طرح سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي، بھلا مجھ سے بڑا غلام اور کون ہوگا؟ اگر تیرے لیے غلام ہونا عار ہے تو میرے لیے تو غلام ہونا فخر ہے۔ مجھ سے بڑا غلام دنیا میں اور کوئی ہو سکتا ہے؟ وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي، مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا؟ پھر کہنے لگی کنجوس بھی بہت ہے، دیکھو اکیلے اکیلے کھا رہا ہے۔ حضور سے کہہ رہی ہے، اور میں آؤ تم بھی کھاؤ۔ کہنے لگے نہیں تم کھلاؤ۔ آپ نے کہا لو، آپ نے لقمہ ہاتھ سے لیا، کہا نہیں اپنے منہ میں جو ہے نا وہ نکال کے کھلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کے جوں ہی اس کو دیا، اور اللہ کے نبی کے مبارک لعاب سے لپٹا ہوا لقمہ جب اس کے منہ میں گیا تو منہ میں جاتے ہی ایک دم اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ کہنے لگی برقع لاؤ، میں باحیا عورت بننا چاہتی ہوں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اور ایسی باپرد ہوئی کہ مدینے میں پھر اس سے زیادہ باحیا کوئی عورت نظر نہیں آتی تھی۔ ہمارے نبی شہرت کے طالب نہیں تھے، ہمارے نبی بلے بلے کے خواہش مند نہیں تھے، سیدھی سادھی زندگی گزارتے تھے۔ چٹائی پہ لیٹ لیتے تھے، گدھے پہ سواری کر لیا کرتے تھے، جوتی ٹوٹ جاتی خود ہی گانٹھنے بیٹھ جاتے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا یار کہ آپ علیہ السلام گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ مسجد میں تو ممبر پہ تشریف فرما ہوتے اور بیان فرماتے، سارے صحابہ آپ کی باتیں دل کے کانوں سے سنا کرتے اور علم کے سمندر بہا دیتے، گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو فرمانے لگی گھر میں کپڑے بھی دھو لیتے تھے، جوتی ٹوٹ جاتی تو گانٹھ بھی لیتے تھے، اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹا لیتے تھے، جھاڑو بھی پھیر لیتے تھے، صفائی بھی کر لیتے تھے۔ جب عدی بن حاتم جو نصرانیوں کا سردار تھا، حاتم تائی کا بیٹا تھا،
اپنی قوم کا بڑا طاقتور آدمی تھا، سردار تھا. جب وہ آیا نا آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے، چونکہ اس کی جو بہن تھی وہ گرفتار ہو کر آئی، ہمارے نبی نے اتنا شاندار اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا کہ وہ متاثر ہو گئی، اور وہ واپس جا کے کہنے لگی اپنے بھائی سے، کہاں تو بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، میں نے تو ان کے وہ اخلاق دیکھیں کہ تم دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے. بھائی میری درخواست ہے تم ایک دفعہ ان کو جا کے دیکھو، ان کی زیارت سے محروم نہ رہو ورنہ پچھتاؤ گے. عدی بن حاتم اپنی بہن کی دعوت پہ چل پڑے مدینے کی طرف. جب مدینے میں آئے، نبی پاک علیہ السلام سے ملے، تو آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چل پڑے اپنے گھر کی طرف. یہ نہیں فرمایا میں جا رہا ہوں اس کو لے آؤ، بڑے لوگ تو ایسے کرتے ہیں نا، میں جا رہا ہوں اس کو لے آؤ. یہ نہیں فرمایا، ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اس کو اپنے ساتھ لائے. راستے میں ایک بڑھیا مل گئی اللہ کے نبی کو، اس نے کہا میری بات سنیے. اب وہیں کھڑے ہو گئے، عدی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنا کان اس بڑھیا کے منہ کے قریب کر دیا. سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. عدی تھک گئے، حضور نہیں تھکے، لیکن عدی کہنے لگے اس ادا سے مجھے لگا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ سرداری کا طالب نہیں ہو سکتا، یہ شہرت کا طالب نہیں ہو سکتا، جو بڑھیا کو اتنا ٹائم دے رہا ہے اور بڑھیا کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے اور بڑھیا کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ کان ہی نہیں ہٹا رہا. جب بڑھیا خود فارغ ہوئی تو آپ علیہ السلام اب عدی کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے اور ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے چلے. جب گھر تشریف لے گئے تو جس تکیے پر آپ تشریف رکھتے تھے آپ نے وہ تکیہ اٹھا کے عدی کو پیش کیا اور فرمایا تم اس پہ بیٹھو. چنانچہ عدی تکیے پہ بیٹھے، حضور زمین پہ بیٹھ گئے. عدی کہنے لگے اشہد انک لا ترید علوا فی الارض ولا فسادا. اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ بڑے بننا نہیں چاہتے، آپ کو بڑا بننے کا شوق نہیں. تو یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے نبی دنیا میں عزت نہیں چاہتے تھے، یہ اللہ کے تعلق میں رکاوٹ ہے، اللہ والا بننے میں رکاوٹ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کسی کو اہمیت نہیں دیتے تھے. ماں عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام گھر میں ہوتے اور آپ ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے اور اس انداز سے آپ ہمارے ساتھ رہتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں. لیکن بالکل فری ہو کر آپ ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے، لیکن جب اذان سنتے تھے تو ایسے چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. یہ اللہ سے محبت تھی کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، سب سے بڑے قاسم، پھر عبداللہ، پھر ابراہیم. حضرت قاسم مکہ میں ہی فوت ہوئے، حضرت عبداللہ مکہ میں ہی فوت ہوئے. اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان دونوں بچوں کی قبریں ہیں جنت المعلی میں. اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم، یہ 60 سال کے بعد ہوئے، آپ کو آخری عمر میں بڑھاپے میں ہوئے. اور بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، اور یہ ہیں ہی آخری بیٹے. نسل بیٹے سے چلتی ہے، اس لیے بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں. جب حضرت ابراہیم 18 مہینے کے تقریباً تھے جب ان کا انتقال ہوا، نبی پاک علیہ السلام کو جب بتایا گیا، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیا. جب آپ گئے تو بچے کی روح تھی. جب آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور گود میں لیا تو ایسے لگا جیسے ابا کے ہی انتظار میں تھے.
آنکھیں حضور کی آنکھوں سے ملیں اور روح پرواز کر گئی. آخری بیٹا آپ کی گود میں اس نے جان دی. حضرت ابراہیم نے حضور کی گود میں جان دی. آپ کی آنکھوں سے آنسو گر کر حضرت ابراہیم پہ پڑ رہے تھے اور آپ رو رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے ابراہیم ان العین تدمع والقلب يحزن ان العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونَ. ابراہیم آنکھ سے آنسو ہیں، دل بہت غمگین ہے، لیکن زبان سے وہ کہوں گا جس میں اللہ کی رضا ہوگی. اتنی اللہ سے محبت کہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ راضی تو کرنا ہے اللہ کو اور کسی کو نہیں، راضی تو اللہ کو کرنا ہے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، کہیں گے وہ جس میں اس کی رضا ہو، ہمیں تو وہ چاہیے. آج ہماری نوجوان نسل کہ اللہ تک پہنچنے میں اور دیندار بننے میں اور نیک بننے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ گندا عشق مجازی بھی ہے. انسانوں کی محبت، اللہ کے غیر کی محبت، یہ محبت نہیں، یہ نجاست ہے. یہ محبت نہیں، یہ غلاظت ہے. یہ محبت نہیں، یہ بدماشی ہے. یہ محبت نہیں، یہ سراسر گندگی ہی گندگی ہے. محبت کے لفظ کی توہین ہو جائے گی اگر اس کو محبت کہا جائے تو. محبت تو وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، اگر تم نے ایمان چھوڑ کے اگر تم دین سے باہر ہو گئے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی کہیے آپ، اگر تمہیں باپ ماں اور بیٹے اور بچے اور بچیاں اور بیویاں اور خاندان اور قبیلہ اور تمہارے گھر اور تمہارا مال دولت اور تمہارے کاروبار اللہ اور اس کے نبی سے زیادہ محبوب ہیں تو تم انتظار کرو، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ فاسقوں کو راستہ نہیں دکھاتا. اس لیے جب تک دنیا کی محبت ہے اللہ نہیں ملتا، اللہ کا تعلق نہیں ملتا، اللہ تک بندہ پہنچ نہیں پاتا. دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا یہ ایسے ضروری ہے جیسا کہ نماز کے جائز ہونے کے لیے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا. جسم ناپاکی سے لت پت ہوا ہو، کپڑے ناپاکی سے لت پت ہوئے ہوں، آپ چاہے زمزم سے بھی وضو کریں نماز نہیں ہونے کی، اس لیے کہ ناپاکی ہے. اللہ نہیں ملتا جب تک کہ دل میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہو، جب تک کہ دل میں دنیا کی ہوس ہو، جب تک کہ دل میں دنیا میں شہرت پانے اور بڑا بننے کا جذبہ موجود ہو، لوگوں کو خوش کرنے کا شوق موجود ہو،
اور تب تک اللہ کی محبت نہیں ملتی جب تک کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا لگاؤ، کسی اور کی طرف رجحان ہو، اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 جگہ دنیا کی اتنی تحقیر بیان کی ہے، اتنی تحقیر کی ہے، اتنی تحقیر کی ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہمیں وہ لگ رہا ہے جو دلوں کو لبھاتا ہے، یہ سب کا سب ہمیں بچوں کا کھیل نظر آئے اگر ہم غور کریں تو۔ اتنی اللہ نے دنیا کی نفی کی ہے، دنیا کی نفی کی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اے لوگو، یہ دنیا کی جو تمہیں لشپش اور دنیا کی جو بلے بلے اور دنیا کی جو تمہیں عزتیں شہرتیں نظر آ رہی ہیں نا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے لہلہاتی کھیتیاں کبھی ہمیشہ نہیں لہلاتی، یہ چند دنوں کے لیے لہلاتی ہیں اور پھر خشک ہو جاتی ہیں۔ جب تیز دھند ہوائیں چلتی ہیں ان کو جھاڑ کے رکھ دیتی ہیں اور پھر یہ خشک ہو جاتی ہیں، پیلی ہو جاتی ہیں، چکنا چور ہو جاتی ہیں اور ان کی ساری رونق ملیا میٹ ہو جاتی ہے اور ایسے ہو جاتی ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ اللہ دنیا کو لہلہاتی کھیتی سے تشبیہ دے رہے ہیں اور یہ جگہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اے دنیا کے انسانوں، یہ جو کچھ تمہیں دنیا میں دل کو لبھانے والا سامان نظر آ رہا ہے، یہ ایسے سمجھو جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے، جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں۔ لعب ولہو، دنیا لعب بھی ہے لہو بھی ہے۔ لعب کہتے ہیں کھیل کو، لہو کہتے ہیں تماشے کو۔ جن کے پاس دنیا ہے وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے لیے لہو ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ تماشائی بنے ہوئے، کھیلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تماشے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ چند بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی جیت رہا ہوتا ہے کوئی ہار رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے۔ جیتنے والے وقتی طور پہ خوش ہو جاتے ہیں، ہارنے والے وقتی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگلے دن جیتنے والے ہارنے والے دونوں کے موڈ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے دنیا۔ اور جنہوں نے ان کو دیکھا کھیلتے ہوئے، تو جس کا رشتہ دار جیتا وہ خوش ہوا، جس کا رشتہ دار ہارا وہ پریشان ہوا، لیکن اگلے دن پھر ویسے کے ویسے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے رشتہ دار مر جاتے ہیں، ان سے چلا نہیں جا رہا ہوتا، ان کے رشتہ دار ان کو سہارے سے قبرستان لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ڈول رہے ہوتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد وہی بیٹھ کے کہہ مار رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، گپیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کا یہ حال ہوا تھا، قبرستان میں ان کا یہ حال تھا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگو، اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا دو کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو وزارت مل گئی ہے، منسٹری مل گئی ہے، تو یہ آپ کو کھلونے ملے ہیں بھائی، کوئی حقیقت نہیں ملی آپ کو۔ اور اگر آپ ہار گئے تو یہ کوئی حقیقی ہار نہیں ہے، یہ ایک وقتی تماشا ہے۔ اگر آپ کے پاس بنگلہ ہے تو یہ لعب ہے، اور اگر آپ کے پاس بنگلہ نہیں ہے تو یہ لہو ہے۔ اگر آپ کے پاس بنگلہ ہے تو اس کی خوشی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ بنگلہ آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ کے پاس بنگلہ نہیں ہے تو اس نہ ہونے کا جو غم ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ امیر کی امارت کھیل تماشا ہے، غریب کی غربت کھیل تماشا ہے۔ جو ڈرامے ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی ہمیں طاقتور نظر آتا ہے، کوئی کمزور نظر آتا ہے،
کوئی ہیرو نظر آتا ہے، کوئی ولین نظر آتا ہے، تو کیا جو ہیرو ہوتا ہے وہ واقعی ہیرو ہوتا ہے کیا؟ جیتنے والا حقیقت میں جیتنے والا نہیں ہوتا۔ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں پتہ نہیں انسان کیا کچھ دیکھتا ہے، تو خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کیا وہ حقیقت ہوتی ہے؟ حقیقت تو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کے بیان کیا ہے قرآن پاک میں، کچھ بھی نہیں ہے یہ، اس سے دل مت لگاؤ، اس کو مقصد مت بناؤ۔ مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو مزے ہی مزے، موت پہ بھی مزے، دنیا میں بھی مزے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی ایسا سکون دے دیتا ہے کہ وہ غربت میں اور جیب خالی میں اور جھوپڑے میں رہتے ہوئے بھی جنت کا مزہ پا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ تھے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب، ان کے مرشد تھے شاہ عبد القادر رائے پوری، ان کے مرشد تھے شاہ عبد الرحیم رائے پوری۔ غربت کی زندگی، مسکنت کی زندگی، روٹی بھی پاس نہیں ہوتی تھی، فاقے پہ فاقہ، فاقے پہ فاقہ، یہ ان کی زندگی۔ جھاڑیوں میں رہتے تھے، گھر بھی نہیں تھا، بنگلہ بھی نہیں تھا، جھاڑیوں کی زندگی تھی۔ لیکن بیٹھے بیٹھے بعض دفعہ فرماتے، آہ جنت کا مزہ آ رہا ہے، اور ادھر ساری دنیا موجود ہے لیکن کہہ رہے ہیں یار بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن ہے، مرے جا رہے ہیں۔ یہیں فیصل آباد کے ایک آدمی نے بتایا، سب کچھ میرے پاس ہے لیکن مجھے ایک انہونے حادثے کا اندیشہ ہے، کہیں یوں نہ ہو جائے اسی غم میں مرا جا رہا ہے، کہیں یوں نہ ہو جائے اسی پریشانی میں مرا جا رہا ہے۔ بھئی ہوا تو نہیں ہے نا، پھر آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ اس لیے بھائیو، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا بڑا ضروری ہے۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا بڑا ضروری ہے۔ چبھے ہوئے کانٹے کو نکالنا اتنا ضروری نہیں ہے، برین ٹیومر کو نکالنا اتنا ضروری نہیں ہے، گردے کی پتھری کو نکالنا اتنا ضروری نہیں ہے، مثانے میں پھنسی ہوئی پتھری کو نکالنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ دل میں دنیا کی محبت ہوئی تو اللہ پاک تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے اور جہنم میں جانے کا باعث۔ اور دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو اسباب بتائے ہیں، دو اسباب۔ ایک اللہ کو یاد کرنا اور دوسرا اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی یہ جو گندگی ہے نا، یہ صاف ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑتے 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 صدیوں لڑائیوں کھینچ لیتے، لیکن سرکار کی صحبت ملی تو پھر پیاسے مر رہے ہیں اور کہتے ہیں پانی اگلے کو پلاؤ، بھوکے سو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کھانا مہمان کو کھلاؤ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے نبی کے صحابہ کیا عجیب لوگ ہیں، خود بھوکے سو جاتے ہیں، اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خصاصہ، خصاصہ ہلکی پھلکی بھوک کو نہیں کہتے، شدید۔
میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے ہیں، پیاس نے ستایا، چچا زاد بھائی پانی لایا، پاس ایک اور نے پانی مانگا تو اپنے کزن سے کہنے لگے پہلے یہ ہماری خیر ہے۔ ان کے پاس لے گئے تو پاس والے نے پانی مانگا تو پاس والے نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مت پلاؤ مجھے پلاؤ، پاس والے نے کہا اس کے بعد مجھے پلانا، کہنے لگے نہیں پہلے وہ۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو وہ جا چکے تھے، واپس آئے تو دوسرے بھی جا چکے تھے، واپس اپنے کزن کے پاس آئے تو وہ بھی جا چکے تھے۔ 3 آدمیوں نے جان دی، لیکن ایک تاریخ رقم کر گئے کہ محمد کے ساتھی دنیا کے طالب نہیں تھے بلکہ یہ اللہ کے طالب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ اس کا علاج ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں۔ بھئی فریش ہونے کے لیے باغوں میں جاتے نہیں جاتے ہیں، فٹ رہنے کے لیے واک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ڈائٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تندرستی پانے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے نہیں لگاتے ہیں، ان کی دوائیاں کڑوی کڑوی مہنگی مہنگی دوائیاں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو دل کے علاج کے لیے بھی اللہ کے عاشقوں کے پاس کچھ دیر بیٹھا کریں۔ یہ آپ کو مہنگی دوائیاں نہیں دیں گے، ان کے پاس جب بیٹھیں گے تو ان کے سینوں سے نکلنے والی شعاعیں آپ کے سینے کے اندھیروں کو مٹاتی رہیں گی۔ اور دوسری چیز، اللہ کو خوب یاد کریں، خوب یاد کریں۔ یہ ساری بیماریاں غفلت کا نتیجہ ہیں۔ جب آپ کسی زمین پر محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو جھاڑیاں تو خود آئیں گی نا، جھاڑیاں محنت سے نہیں آتی ہیں۔ سانپ بچھو اور جھاڑیاں یہ محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، محنت چھوڑنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اندھیرے آ جاتے ہیں جب ہم روشنی کی محنت نہیں کرتے تو۔ اس لیے اپنے دل کو آباد کرنا ہے کس سے؟ اللہ کی یاد سے۔ دل کی آبادی اللہ کی یاد سے ہے۔ دل کی آبادی مال دولت کی کثرت سے نہیں ہے، دل کی آبادی لوگوں میں شہرت سے نہیں ہے، دل کی آبادی اچھی پوشاک سے نہیں ہے، دل کی آبادی عالی شان گھر سے نہیں ہے، اور دل کی آبادی خوبصورت بیوی یا مالدار خاوند سے نہیں ہے، دل کی آبادی اللہ کی یاد سے ہے۔ جو دل اللہ کی یاد میں ہے آباد ہے، جو اللہ کی یاد میں نہیں ہے وہ صحرا ہے، ویران ہے، سنسان ہے، ریگستان ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں، جھاڑیاں ہیں، سانپ اور بچھو ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے تو اس کے سوا کہیں نہیں ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اس کے سوا اور کہیں نہیں ہے۔ بھئی ایک چیز کہیں اور ہے ہی نہیں، ہے ہی ایک جگہ، جس کو چاہیے وہ وہاں جائے نا۔ اب جہاں ہے نہیں وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ پتہ بھی ہے کہ یہاں نہیں ہے، بتانے والے نے بتایا ہے، اور وہ بتانے والا مستند ہے، ایسے ہی نہیں ہے، بتانے والا مستند ہے، قابل اعتماد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کو سکون چاہیے، اگر دل کو سکون چاہیے تو وہ صرف اور صرف، یہ صرف اور صرف میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے، صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، تسبیح پھیرنے میں نہیں، اللہ کی یاد میں۔ آپ بیٹھیں اس حال میں کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، دیکھیں دل کو کیسے سکون ملتا ہے۔ کسی کا نام دہرانے کو یاد کرنا تھوڑی کہتے ہیں، اس کو تکرار کہتے ہیں، اس کو ورد کہتے ہیں۔ یاد تو دل سے ہوتی ہے۔ اللہ کو یاد کریں، اپنے دلوں میں بسائیں، پھر دیکھیں کیسے سکون ملتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اہل اللہ کی صحبت، اللہ کے عاشقوں کی صحبت، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کی صحبت، اور اللہ کو
خوب یاد کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ذکر کا کئی جگہ تذکرہ کیا ہے. اکثر جگہ ذکر کثیر کہا ہے اور ایک جگہ ذکر قلیل کہا ہے. ذکر کثیر کو اچھی صفت کے طور پہ ذکر کیا ہے اور ذکر قلیل کو عیب، نقص، برائی اور بطور مذمت کے ذکر کیا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ مرد اور عورتیں جو اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں. اور منافقین کے بارے میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز میں سست کریں گے تو دکھاوے کے لیے اور اللہ کا ذکر تو بہت تھوڑا کرتے ہیں. یہ منافقین ہیں. میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں ہم 24 گھنٹے میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کتنا کرتے ہیں؟ اللہ کا تکرار کتنا کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کو یاد کتنا کرتے ہیں. اس لیے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے یہ گندگی صاف ہو، ہمارے دل پاک ہوں اور ہم اللہ تک پہنچیں اور اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کی محبت کو پائیں، اللہ والے بن کے مریں، تو ہمیں یہ دو کام کرنے پڑیں گے. ایک تو اللہ والوں کی صحبت اور ان کے پاس آنا جانا اور اللہ کو خوب یاد کرنا. جیسے ہم کھانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اس کے لیے بھی نکالیں، پینے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اس کے لیے بھی نکالیں، سونے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اس کے لیے بھی نکالیں نا. بھئی مصروف سے مصروف آدمی بیمار ہوتا ہے، دوائی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ یا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، دوائی بھی چھوڑ دیتا ہے، سونا بھی چھوڑ دیتا ہے. جب یہ سارے کام کرتا ہے تو اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ اسے کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ کی سارا دن نعمتیں کھائیں اور اللہ یاد ہی نہیں، توبہ توبہ. جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کی، جس زبان سے بول رہے ہیں اللہ کی، جن کانوں سے سن رہے ہیں اللہ کے، جن ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں اللہ کے، جس دھرتی پہ رہ رہے ہیں اللہ کی، جو آکسیجن لے رہے ہیں اللہ کی، جو پانی پی رہے ہیں اللہ کا، جو غلے سبزیاں کھا رہے ہیں اللہ کے، سب کچھ اللہ کا، اور اللہ یاد ہی نہیں. عجیب بات ہے. ایک آدمی گھر میں آیا، خلاف معمول قورمہ گھر والوں نے سامنے رکھا تو پوچھتا ہے بیگم کہاں سے آیا قورمہ؟ فلاں نے بھیجا. کہا اچھا، اللہ اسے خوش رکھے، بڑا مزیدار بنایا. اگلے دن پھر کڑھائی، ارے بیگم کڑھائی کہاں سے آئی؟ کہا اسی نے بھیجی. کہا اچھا، اللہ اسے خوش رکھے، بڑی زبردست کڑھائی ہے. اگلے دن پھر بریانی آئی ہوئی ہے، پھر کچھ اور آیا ہوا ہے، روز آ رہا ہے. تو بتائیے یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کچھ تو ہم سوچیں. ایک پلیٹ کسی نے بھیجی ہے وہ ہمیں نہیں بھول رہا، جس نے سب کچھ دیا وہ ہمیں یاد ہی نہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تو تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو ہی مجھے بھولتا ہے، میں تو نہیں بھولتا تجھے. اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے. اس کے اسباب یہی ہیں، یہیں سے اللہ کی محبت ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور دنیا کی محبت سے مرنے سے پہلے پہلے چھٹکارا اور نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.